بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا چوتھا باب ہے فی تعریفی و تنکیر، سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مضاف کے مقامات پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَأَمَّا الْمُضَافُ لِمَعْرِفَةٍ فَيُؤْتَى بِهِ إِذَا تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِإِحْضَارِ مَعْنَاهُ وَإِذًا كَكِتَابِ سِيبَوَيْهِ وَسَفِينَةِ نوح۔ أَمَّا إِذَا لَمْ يَتَعَيَّن لِذَلِكَ فَيَكُونُ لِأَغْرَاضٍ أُخْرَى كَتَعْذُرِ التَّعْدَادِ أَوْ تَعَسُّرِهِ نَحْوُ أَجْمَعَ أَهْلُ الْحَقِّ عَلَى كَذَا وَأَهْلُ الْبَلَدِ كِرَامٌ، والخروج من تبعه تقدیم البعض على البعض نحو حضر امراء الجندی، والتعظیم للمضاف نحو کتاب السلطان حضر او المضاف الیہ نحو هذا خادمی او غیرہما نحو اخو الوزیر عندی، والتحقیر للمضاف نحو هذا ابن اللسی او المضاف الیہ نحو اللس رفیق هذا او غیرہما نحو اخو اللسی عند امر، والاختصار لذیک المقام نحو ہوایا مع الرکب الیمانین مسعد جنیب و جسمانی بمکۃ موسیٰ بدل ان یقال الذی اہواہ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور بہرحال معرفہ کی طرف مضاف کو لایا جاتا ہے جب اس کے معنی کی طرف حاضر کرنے کے لیے معرفہ کا طریقہ متعین ہو، جیسا کہ کتاب سیبویہ سفینۃ نوح۔ اور بہرحال جب متعین نہ ہو تو پھر یہ دیگر اغراض کے لیے آتا ہے، جیسا کہ تعداد کا شمار کرنا مشکل یا متعذر ہو، جیسا کہ اجمع اہل الحق علی کذا اور اہل البلد کرام۔ اور بعض کو بعض پر مقدم کرنے کے بڑے نتائج سے نکلنے کے لیے بھی لایا جاتا ہے، جیسا کہ حضر امراء الجندی۔ اور مضاف کی تعظیم کے لیے لایا جاتا ہے، جیسا کہ کتاب السلطان حضرہ، یا مضاف الیہ کی تعظیم کے لیے لایا جاتا ہے، جیسا کہ ہادہ خادمی، یا مضاف اور مضاف الیہ کے علاوہ کی تعظیم کے لیے لایا جاتا ہے، جیسا کہ اخو الوزیر ہندی، یا پھر مضاف کی حقارت کے لیے لایا جاتا ہے، جیسا کہ ہادہ ابن اللسی، یا مضاف الیہ کی حقارت کے لیے جیسا کہ اللس رفیق ہادہ، یا مضاف اور مضاف الیہ کے علاوہ کی حقارت کے لیے جیسا کہ اخو اللسی عند امر، یا پھر مقام کی تنگی کی وجہ سے اختصار کے لیے بھی مضاف کو لایا جاتا ہے، جیسا کہ اس کی مثال ہے میرا محبوب یمنی سواروں کے ساتھ ان کے تابع ہو کر جا رہا ہے اور میرا جسم مکہ میں محبوس اور قید ہے، بجائے اس کے کہ یہ کہا جاتا الذی اہواہ۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ معرفہ کی اقسام میں سے چھٹی قسم ذکر فرما رہے ہیں۔ اصل میں یہ لفظ ہوتا نکرہ ہے، لیکن جب اس کی اضافت کر دی جاتی ہے معرفہ کی طرف تو معرفہ کی طرف اضافت کی وجہ سے نکرہ بھی معرفہ بن جاتا ہے، تو پھر اس کو بھی معرفہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس معرفہ کو، یعنی جو نکرہ ہو لیکن معرفہ کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے معرفہ بن جائے، وہ کیوں لایا جاتا ہے، کس مقصد کے لیے لایا جاتا ہے۔ تو ایک اس کا مقصد اصلی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے دیگر مقاصد ہیں جو کہ مقصد اصلی سے ہٹ کے ہیں۔ ساری کی ساری تفصیل ہم انشاءاللہ آج کے سبق کے اندر کور کریں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جو اصل مقصد ہے وہ کیوں ہے۔ تو اصل مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کے ذہن کے اندر کسی متعین اور مخصوص چیز کو حاضر کرنے کے لیے جب اضافت کا طریقہ متعین ہو تو پھر اس صورت کے اندر نکرہ کو معرفہ کی طرف مضاف کر کے لایا جاتا ہے۔ جیسا کہ اب یہ دیکھیں نا، کتاب سیبویہ، اب یہ سیبویہ معرفہ تھا، اب جو کتاب ہے ایک مخصوص کتاب ہے جو کہ جس کی نسبت ہے حضرت سیبویہ کی طرف، اب اس مخصوص کتاب کو سامع کے ذہن میں حاضر کرنے کے لیے یہاں پر اضافت کا طریقہ ہی متعین ہے، کیونکہ جب آپ نے حضرت سیبویہ کی کتاب بتانی ہے تو آپ اس کو ایسے ہی ذکر کریں گے، کتاب سیبویہ، تو لہذا اس لیے یہاں پر اس کو مضاف مضاف نے بنا کر ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں، سفینۃ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی طرف نسبت کرنی ہے کشتی کی۔ اب کشتی پہلے تو نکرہ تھی، لیکن جب اس کی نسبت ہو گئی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف تو سامع کے ذہن میں حاضر کرنے کے لیے طریقہ کون سا یہاں پر متعین ہے؟ یہاں پر طریقہ متعین یہ ہے کہ اس کو مضاف مضاف الیہ بنا کر ذکر کیا جائے۔ چنانچہ ہم سفینہ کو مضاف بنائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کو مضاف الیہ بنائیں گے، تو یہ جو کشتی ہے اس کی نسبت حضرت نوح علیہ السلام کی طرف ہو جائے گی۔ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو اسم مضاف ہو معرفہ کی طرف اس کو کیوں لایا جاتا ہے، وہ بتا رہے ہیں اس کو اس لیے لایا جاتا ہے جب اس کے معنی کو حاضر کرنے کا طریقہ متعین ہو، یعنی اضافت کے ساتھ ہی جو شے مخصوص ہے متعین ہے اس کو سامع کے ذہن کے اندر حاضر کرنے کا طریقہ متعین ہے، تو پھر اس کو اضافت کے ساتھ ہی لایا جاتا ہے، جیسا کہ کتاب سیبویہ اور سفینۃ نوح۔ واما اذا لم يتعین لذلك فیکون لاغراض اخرى۔ اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ مخاطب کے ذہن میں اگر کسی مخصوص اور متعین چیز کو حاضر کرنے کے لیے اضافت کا طریقہ متعین نہیں ہے، پھر اگر مضاف مضاف الیہ آ رہا ہے تو پھر اس صورت کے اندر یہ دیگر اغراض و مقاصد کے لیے آئے گا۔ وہ کون کون سے اغراض و مقاصد ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پر ذکر کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر متعین نہ ہو، یعنی شے مخصوص کو سامع کے ذہن میں حاضر کرنے کا طریقہ اضافت کے ساتھ متعین نہیں ہے، فیکون لاغراض اخرى، پھر اس کے باوجود اگر مضاف مضاف الیہ آ رہا ہے تو یہ دیگر اغراض و مقاصد کے لیے آئے گا۔ اب وہ دیگر اغراض و مقاصد کون سے ہیں؟ نمبر 1، تعذر التعداد او تعسرہ۔ اس کو آپ ایک بھی بنا سکتے ہیں، آپ اس کو دو الگ الگ بھی بنا سکتے ہیں۔ دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو تعداد ہے اس کی تفصیل بیان کرنا ناممکن ہوتا ہے، گنتی بیان کرنا ناممکن ہوتا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر اضافت سے ذکر کر دیا جاتا ہے۔ تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بہت ساری تعداد ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، اس کی مثال ہے اجمع اہل الحق علی کذا، اہل حق نے اس بات کے اوپر اجماع کیا۔ اب یہ دیکھیں جو مضاف الیہ ہے اہل حق،
اب ان کو شمار کرنا ناممکن ہے، پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے بہت سے علماء ہیں جو کہ اہل حق علماء ہیں، اگر ان کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کیا جا سکتا، تو مضاف الیہ کو شمار کرنا ناممکن تھا اور ان سب نے اجماع کیا ہے، تو پھر ہم نے کیا کیا، ہم نے مضاف الیہ بنا کر یہاں پر ذکر کر دیا۔ تو اس مقصد کے لیے بھی کہ تعداد کو، گنتی کو شمار کرنا ناممکن ہوتا ہے، لہذا اضافت کی صورت میں اس کو لے آتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شمار کرنا ناممکن تو نہیں ہوتا، ممکن ہوتا ہے لیکن متعذر ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، تکلیف اور دشواری کے ساتھ گنا جا سکتا ہے، تو اس صورت میں بھی مضاف الیہ بنا کر ذکر کر دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، جیسے اہل البلد کرام، شہر والے وہ کریم ہیں، سخی ہیں، عزت والے ہیں، یہ اس کے معنی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں شہر والے، اب شہر والے کتنے لوگ ہیں، اب ان کو گننا یہ ناممکن تو نہیں ہے، گننے تو جا سکتے ہیں لیکن ان کو گننے میں ایک دشواری ہے، ایک مشکل ہے، تو لہذا جہاں پر گنتی دشوار اور مشکل ہو وہاں پر مضاف الیہ بنا کر ذکر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہو گیا پہلا مقام جہاں پر گننا متعذر ہو یا پھر گننا کیا ہو، تعثر یعنی مشکل ہو، جیسا کہ اجمع اہل الحق علی کذا، اہل حق نے اجماع کیا اس بات کے اوپر، اور اہل البلد کرام، اور شہر والے لوگ یہ سخی ہیں۔ دوسرا مقام دیکھیں، اس کو ایک ہی مقام بنائے نا، یہاں سے دوسرا مقام دیکھیں، والخروج من تبعہ تقدیم البعض علی البعض، مسئلہ یہ ہے کہ بعض کو بعض پر مقدم کرنے سے جو نتائج پیدا ہوتے ہیں اس سے بچنے اور نکلنے کے لیے بھی اضافت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مطلب کہنے کہ یہ ہے کہ اگر آپ نام ذکر کرتے ہیں تو نام ذکر کرتے ہیں تو ظاہر ہے کچھ کا نامہ پہلے ذکر کریں گے، کچھ کا نامہ بعد میں ذکر کریں گے، تو جن کا نام بعد میں آئے گا وہ اس کو اپنی توہین سمجھ کے ناراض ہو جائیں گے، حالات خراب ہو جائیں گے، تو اس سے بچنے کے لیے بھی اضافت کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ تقدیم و تاخیر نہ ہو۔ جب تقدیم و تاخیر نہیں ہوگی تو بعد میں جن کا نام آئے گا وہ ناراض بھی نہیں ہوں گے، لہذا اس صورت میں بھی مضاف الیہ بنا کر ذکر کر دیا جاتا ہے۔ مثال دیکھیں اس کی، حاضر امراء الجندی، جو لشکر کے عمراء ہیں وہ حاضر ہیں۔ اب اگر لشکر کے عمراء کا نام لیا جاتا، زید، عمر، بکر، خالد وغیرہ، ہم سارے کہتے کہ سارے کے سارے حاضر ہیں، تو جن کا تو نام پہلے آتا وہ تو راضی ہوتے تھے، جن کا نام ہم بعد میں ذکر کرتے وہ ناراض ہو جاتے کہ مجھے بعد میں کیوں ذکر کیا، کیا میرا درجہ اور رتبہ کم ہے؟ تو لہذا اس مسئلے سے اور اس مشکل اور سے نکلنے کے لیے، یہ نتیجہ جو پیدا ہوا ہے اس سے بچنے اور نکلنے کے لیے اضافت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس نتیجے سے نکلنے کے لیے، کس نتیجے سے نکلنے کے لیے، بعض کو بعض پر مقدم کرنے کی وجہ سے جو حالات کی خرابی پیش آئے گی، اس نتیجے سے نکلنے کے لیے بھی مضاف الیہ بنا کر ذکر کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ حاضر امراء الجندی۔ اس کے بعد آگے دیکھیں تیسرا مقام، والتعظیم للمضاف، یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مضاف کی تعظیم کے لیے بھی اضافت کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھیں، کتاب السلطانی حاضرہ، بادشاہ کا خط آیا۔ اب اس مثال کے اندر اگر ایسے کہہ دیا جاتا نا، الکتاب حاضرہ، خط آیا ہے، تو اس سے بھی خط کے آنے کی اطلاع ہو جانی تھی، لیکن جو خط کی عظمت ہے، خط کی عظمت بتانے کے لیے یہاں پر سلطان لے کر آئے ہیں کہ یہ جو خط ہے یہ کوئی معمولی خط نہیں ہے، یہ بادشاہ کا خط ہے، تو یہاں پر مضاف کی تعظیم کے لیے مضاف الیہ بنا کر یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ اسی طریقے سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مضاف الیہ کی تعظیم کے لیے بھی اضافت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال دیکھیں اس کی، ہادہ خادمی، یہ میرا خادم ہے۔ اس مثال میں خادمی اضافت استعمال کی گئی ہے، تو یہاں پر مقصد یہ ہے کہ مضاف الیہ کی تعظیم بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو متکلم ہے وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، وہ مالدار آدمی ہے، اس کے نوکر چاکر ہیں، اس کے خدام ہیں، تو اس لیے یہاں پر مضاف الیہ بنا کر ذکر کیا گیا ہے۔ چوتھا مقام دیکھیں، غیرہما، یعنی مضاف اور مضاف الیہ سے علاوہ کسی اور کی تعظیم بنانے کے لیے بھی اضافت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس کی مثال دیکھیں، اخ الوزیر عندی، اب یہاں پہ اخ یہ مضاف ہے، الوزیر یہ مضاف الیہ ہے، نہ تو یہاں پر اخ کی تعظیم مقصود ہے اور نہ ہی وزیر کی تعظیم مقصود ہے، کیونکہ یہ تو پہلے ہی معظم ہے، یہ تو پہلے ہی باعث تعظیم اور معزز بندے ہیں، شریف آدمی ہیں۔ یہاں پر تعظیم کس کی ہو رہی ہے؟ متکلم کی تعظیم ہو رہی ہے کہ میرا مقام اور مرتبہ اتنا ہے کہ میرے پاس وزیروں کے بھائی آتے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ متکلم کی تعظیم ہے تو متکلم بھی تو مضاف الیہ ہے، یازمیر یہ بھی تو مضاف الیہ ہے، تو دیکھیں یازمیر اگرچہ مضاف الیہ لیکن مسند الیہ نہیں ہے، کیونکہ مسند الیہ یہ ہے نا، اخ الوزیر، مضاف الیہ سے مل کر یہ مبتدا ہے، مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے، اور عندی مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہے، خبر مسند ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ جیسے کہ میں نے اوپر بتایا تھا آپ کو کہ جو مضاف آتا ہے معرفہ کی طرف، اصل میں اس میں جو تعظیم ہوتی ہے یہ مسند الیہ کی تعظیم ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے مسند الیہ میں سے کسی کی تعظیم نہیں ہو رہی بلکہ مسند کی تعظیم ہو رہی ہے، تو ہم اس کو یہ بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ مضاف الیہ سے ہٹ کر کسی تیسری چیز کی یہاں پر تعظیم کے لیے اضافت کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ پانچواں نمبر دیکھیں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مضاف کی تحقیر کے لیے، حقارت کے لیے بھی اضافت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے ہادہ ابن اللیثی، یہ چور کا بیٹا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو ابن مضاف لایا جا رہا ہے یہ لڑکے کی یا بیٹے کی حقارت کے لیے لایا جا رہا ہے کہ یہ ایسا ذلیل شخص ہے کہ جس کا باپ چور ہے، تو یہ چور کا بیٹا ہے، تو یہاں پر مضاف کی تحقیر کے لیے، حقارت کے لیے اضافت کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مضاف الیہ کی حقارت کے لیے بھی اضافت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال اللیث رفیق ہادہ،
چور اس کا رفیق ہے۔ اب یہ جو ہادہ مضاف الیہ ہے اس کی حقارت کے لیے یہاں پر اضافت کا استعمال کیا گیا ہے کہ یہ ایسا بدبخت آدمی ہے، ایسا ذلیل آدمی ہے کہ چور جو ہیں وہ اس کے ساتھی ہیں، چور اس کے رفیق ہیں۔ تو مضاف الیہ کی حقارت کے لیے یہاں پر اضافت کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ سے ہٹ کر کسی تیسرے بندے کی حقارت کے لیے بھی اضافت کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے اس کی مثال ہے اخ اللیث عند عمر، چور کا بھائی وہ عمر کے پاس ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اخ یہ مضاف ہے اور لس یہ مضاف الیہ، ان دونوں کی حقارت کے لیے نہیں ہے کیونکہ تو پہلے ہی حقیر ہے۔ اس کے علاوہ جو تیسرا ہے عند عمر، عمر کی حقارت کے لیے اس جملے کا استعمال کیا جا رہا ہے کہ عمر اتنا ذلیل اور گھٹیا آدمی ہے کہ چور کا بھائی اس کے پاس آیا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی والا سوال ہوگا جو میں نے اوپر کیا تھا کہ یہاں پر جیسے ہم نے یہ کہا تھا کہ تعظیم ہو رہی تھی، یہ بھی تو مضاف الیہ ہے یا ضمیر، اسی طریقے سے عمر اس کی حقارت ہو رہی ہے تو یہ بھی تو مضاف الیہ ہے۔ تو جو جواب ہم نے وہاں پر دیا تھا وہی جواب یہاں پر بھی آیا تھا کہ جو مضاف الیہ کا جو استعمال ہوتا ہے یہ اصل اس کا تعلق ہوتا ہے مسند الیہ کے ساتھ، اور اس جملے میں بھی جو عمر ہے یہ مسند الیہ نہیں ہے کیونکہ مسند الیہ یہ ہے اخو اللیث، اور عند عمر یہ پورا جملہ ہو کے یہ خبر بن رہا ہے، تو یہ مسند الیہ نہیں ہے بلکہ یہ مسند ہے، تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ اس کا تعلق مسند الیہ کے ساتھ نہیں بلکہ یہ مسند کے ساتھ ہے۔ آگے دیکھیں والاختصاری لضیق المقامی، 8واں مقام اضافت کا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جگہ کی تنگی ہوتی ہے، جگہ کی تنگی کے لیے بھی اضافت کا استعمال کر لیا جاتا ہے اختصار کے پیش نظر۔ اب اس کی مثال کیا؟ اس کی مثال میں ایک شعر ہے، شعر کا پہلے ایک ایک لفظ کا ہم ذرا لغوی صرفی تحقیق کر لیتے ہیں، پھر شعر کا مطلب سمجھ لیتے ہیں، پھر جو محل استشہاد ہے اس کو ہم یہاں پہ واضح کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے کہ ہوایا، ہوا یہ مصدر ہے، یا متکلم کی طرف اس کی اضافت ہو رہی ہے اور یہ مصدر اسم مفعول کے معنی میں ہے۔ ہوا کہتے ہیں محبت کو، یہاں پر محبوب کے معنی میں ہے جس سے محبت کی جاتی ہے۔ آگے لفظ دیکھیں رکب، سوار کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع ارکب اور رکوب آتی ہے، یعنی جو سوار ہونے والے مراد ہے قافلہ۔ یمانین، اس کی نسبت کی گئی ہے یمن کی طرف، یعنی جو یمنی سوار ہیں۔ مسعد، اسعد یسعد، اسعاد باب افعال سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے چلنا جانا، اسم فاعل کا یہ صیغہ ہے۔ آگے لفظ دیکھیں جنیب، یہ فعیل کے وزن پر ہے، اس کا باب ناصرہ بھی آتا ہے جنب یجنب، اور اس کا باب سامیہ بھی آتا ہے جانب یجنب، اس کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار اور تابع ہونا۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں جسمان، جسمان سے مراد جسم ہے، اور اگلا لفظ ہے موثق، اوثق یوثق ایثاق، باب اس کا افعال آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے باندھنا، اسی سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، مطلب ہے باندھا ہوا۔ یہ ہوگی اس کی لغوی صرفی تحقیق۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف، پھر جو محل استشہاد ہے اس کو یہاں پہ ہم واضح کریں گے۔ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو میرا محبوب ہے وہ یمنی سواروں کے ساتھ ان کے تابع ہو کر جا رہا ہے، مطلب یمنی سواروں کا قافلہ جا رہا تھا، میرا محبوب بھی انہی کے تابع ہو کر جا رہا ہے، لیکن مجھے اپنی حالت کے اوپر افسوس ہو رہا ہے کہ میرا جو جسم ہے وہ مکہ کے اندر بندھا ہوا ہے، قید کے اندر مبتلا ہے، میں قید کے اندر ہوں، میرا جسم بندھا ہوا ہے، میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں بھی محبوب کے پاس چلا جاؤں، لیکن میں اس قید میں ہونے کی وجہ سے محبوب کے پاس نہیں جا سکتا ہوں۔ یہ شعر کا مطلب ہے۔ اب چلتے ہیں اس میں محل استشہاد کی طرف۔ محل استشہاد اس کے اندر یہی ہوایا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں ہوایا کو مضاف مضاف الیہ بنا کر ذکر کیا گیا ہے۔ اصل میں جو شاعر کہنا چاہتا تھا نا، شاعر یہ کہنا چاہتا تھا الذی اہواہ، جس کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں، یا پھر یہ کہ الذی یمیل الیہ قلبی، جس کی طرف میرے دل کا میلان ہے، تو یہ کہہ سکتا تھا شاعر، لیکن یہ جو دونوں جملے ہیں الذی اہواہ ہے یا پھر الذی یمیل الیہ قلبی ہے، اس کے اندر اختصار نہیں تھا، اور جو متکلم کا جو مقصود ہے وہ اختصار ہے، کیونکہ شاعر جو ہے وہ قید خانے کے اندر ہے اور محبوب وہ سفر کے لیے تیار ہے، اور محبوب کے جانے کی وجہ سے شاعر کو بہت زیادہ رنج غم ہے، تفصیل کے ساتھ بات کرنے کا موقع نہیں ہے، تو تفصیل کے ساتھ بات کرنے کا موقع نہیں تھا، وقت کی تنگی تھی، جگہ کی تنگی تھی، تو لہذا اختصار کے پیش نظر یہاں پر یہ پورا جملہ نہیں لے کر آئے ہیں، اس کو اسم موصول کے ساتھ ذکر نہیں کیا ہے، یہ اسی طریقے سے اس کو جملہ فعلیہ خبریہ نہیں لے کر آئے ہیں، بلکہ اختصار کے پیش نظر یہاں پر اضافت کے ساتھ ذکر کر دیا ہے، ہوا یا مطلب یہ کہ میرا محبوب۔ تو ان تمام مقاصد کے لیے بھی اضافت کا استعمال کیا جاتا ہے۔